السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے لے کر آئے ہم قصہ قرآن، جس میں آپ قرآنی قصے سن رہے ہیں، نبیوں کے قصے سن رہے ہیں، نبیوں کی جو قوم تھی اس سے جڑی جو کہانی ہے، اس سے جڑے جو قصے ہیں قرآن کے اندر، وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ حقیقی قصے ہیں، اس سے آپ اصلاح لے سکتے ہیں، نصیحت لے سکتے ہیں، اس سے نیک راہ پر چلنے کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایسے میں ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، زیادہ سے زیادہ رمضان کا حق ادا کریں، اور اسی میں یہ ہماری کوشش ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا اسماعیل ہیں جو کہ جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت ویلکم ہے، آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ آج حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنایا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے تازہ ٹی وی کے اس پروگرام میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، ان کی قوم مدین والوں کے تعلق سے جو کچھ فرمایا ہے، وہ سب آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ گزشتہ کل ہم لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ بیسٹ اسٹوری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن پاک میں بطور خاص تفصیل کے ساتھ رکھی ہے، تاکہ انسان اس کو سنے، اس کو سمجھے، اس کے اندر جو سبق ہے، جو نصیحت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ایک جگہ دکھایا گیا ہے، ہمارے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے اندر ہم دیکھتے ہیں خاص ایک چیز ہے، خواب کئی بار آتے ہیں۔ خوابوں کی اہمیت اور خواب کی کیا قیمت ہے اور اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ خواب ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود دیکھا تھا اور اس کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا۔ پھر وہ دو لوگوں کے خواب ہیں جو ان کے ساتھ جیل گئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف نے ان کو ان کی تعبیر بتائی تھی۔ اسی طرح بادشاہ مصر، فرعون مصر کا خواب ہے جو اس نے دیکھا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ کئی خواب کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے کہ خواب بھی وحی کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے نبیوں کو خواب کے ذریعے بھی پیغام دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے پیغام دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، جو خود بھی نبی تھے اور ان کے بیٹے بھی نبی ہونے والے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کے اندر کیا پیغام چھپا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ابو جان، میں نے 11 تاروں کو اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا ہے کہ وہ میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وراثت ان کے خاندان میں آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام اور پھر اب یوسف علیہ السلام نبی بننے والے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچے کو تاکید کی کہ تم یہ خبر ابھی اپنے بھائیوں کو مت دینا۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائی تھے جو ان کی دوسری والدہ سے تھے، اور ان کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین تھا جو انہی کی والدہ سے تھا۔ تو جو بڑے بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ ناپسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد حضرت یوسف کو بہت چاہتے تھے۔ تو حضرت یعقوب نے سوچا کہ اگر ان کے بھائیوں کو اندازہ ہوگا کہ ان کو ایک بڑی چیز ملنے والی ہے، بڑی نعمت ان کو ملنے والی ہے، تو شاید وہ ان کی قدر نہ کریں اور شیطان ان کو بہکائے۔ اور بہرحال بعد میں ایسا ہی ہوا کہ ان بھائیوں کو شیطان نے بہکایا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں دور پھینکائیں۔ کسی نے کہا مار ڈالا جائے، کسی نے کہا جنگل میں ڈال دیا جائے، کسی نے کہا کنویں میں ڈال دیا جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بات صرف یہ نہیں تھی کہ وہ سوتیلے بھائی تھے۔ اگر صرف اس بنیاد پہ جھگڑا ہوتا تو بنیامین بھی سوتیلے بھائی تھے، جو سلوک انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا وہ بنیامین کے ساتھ بھی کرتے۔ لیکن بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ جو وراثت ہے نبوت کی وہ شاید ان کو مل جائے، اسی لیے انہوں نے درمیان سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی اور لے جا کر بہانے سے کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی اسکیم ہوتی ہے۔ ان کے بھائیوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے ان کو رستے سے ہٹا دیا ہے اور اب وہ کبھی سامنے آنے والے نہیں ہیں، مگر وہی راستہ تھا ان کی نبوت کا اور ان کی حکومت کا اور ان کی بادشاہت کا۔
اور اس طرح یہ ہوا کہ ایک قافلہ گزرا جس نے وہاں سے ان کو نکال لیا، اس کی ڈول کو پکڑ کے وہ باہر آ گئے، اور پھر وہ تاجروں کا قافلہ تھا، اس نے لے جا کے ان کو مصر کے ایک بازار میں فروخت کر دیا، اور پھر وہاں جس نے اس کو خریدا تھا وہ ایک بڑا وزیر تھا، بادشاہت میں اس کا بڑا رتبہ اور مقام تھا، اس نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر اپنے گھر میں رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، پوری عمر گزاری، وہاں جوان ہوئے۔ پھر جوانی کا ایک واقعہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ شیطان جس طرح انسانوں کی زندگی میں آتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے، تو ایسا ہی ایک معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی آیا کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے بدنیتی کا ارادہ کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا کریکٹر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دکھایا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں مروب نہیں ہوئے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکا، اور عورتیں بھی داخل ہو گئیں اس معاملے میں جو دوست تھیں اس عورت کی، اور ان سب نے مل کے بھی چالیں چلی۔ قرآن پاک میں کہا گیا کہ کسی کی بھی چال کامیاب نہیں ہو سکی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو وہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو پھر ان کو جیل میں لے جا کر ڈال دیا گیا، وہ جیل میں رہے اور جیل میں بھی واقعات پیش آئے۔ دو لوگوں نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، ایک کو بتایا کہ تم کو پھانسی ہو جائے گی، اور دوسرے کو بتایا کہ تم بچ جاؤ گے، اور جو بچنے والا تھا اس سے کہا کہ تم جا کے بادشاہ کے پاس جب رہو گے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ پھر بعد میں ایک مرتبہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو انہوں نے اس کا ذکر، اس وقت اس آدمی کو یاد آیا تو وہ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے ان سے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور سوکھی بالیاں ہیں، تو اس کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ 7 سال اچھے گزریں گے، پھر 7 سال قحط کا گزرے گا، اور پھر تدبیر بھی بتائی کہ کس طرح اس میں وہ بچ سکتے ہیں۔ تو فوراً بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے پاس لایا جائے، لیکن پہلے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو الزام ہے میرے اوپر، جو عورتوں نے چال چلی تھی اس کا معاملہ حل کیا جائے۔ وہ معاملہ حل کر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں پہنچ گئے، اور بادشاہ نے ان کو سب سے بڑی ذمہ داری دے دی کہ سارے معاملات آپ دیکھیے۔ اور پھر جب قحط والا معاملہ آیا، 7 سال تو اس طرح گزرے کہ اچھی طرح انتظامات کیے گئے، اور پھر جب قحط کا دور آیا تو اس وقت دیکھا گیا کہ جب کھانا بٹ رہا تھا مصر کے دربار سے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کھانا تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ ان کا قصہ آپ تفصیل کے ساتھ کل سن چکے ہیں کہ کس طرح کا معاملہ پیش آیا، اور بنیامین وہاں پہ پہنچے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور سب کے سب جمع ہو گئے مصر کے دربار میں۔ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 تارے اور ایک سورج اور ایک چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں، وہ خواب آج میرا پورا ہو گیا ہے۔ تو یہ قصہ یوسف ہے جو بہت تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان ہوا۔ ہم اپنے وقت کی قلت کی وجہ سے اور ایپیسوڈ کی رعایت کی وجہ سے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنا نہیں سکتے۔ آپ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ اس خوبصورت قصے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے ان کو دعوت دی کہ اے میرے قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور یوم آخرت کا انتظار کرو، امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تم کو اچھے انعامات سے نوازے، اور اس کے لیے تم اچھے کام کرو اور برے کام مت کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد والے بن کر مت پھرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں متعدد جگہوں پہ آیا ہے، ان کا نام قرآن میں 11 مرتبہ آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قوم کے حوالے سے بھی فرمایا کہ وہ جس قوم کے پاس بھیجے گئے تھے، جس قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اس کا نام مدین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ کہ کیا تم کو ان لوگوں کی کہانی نہیں معلوم ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کے لوگ۔ تو اس میں اصحاب مدین ہیں۔ مدین اس قوم کے بارے، اس کا ایک اور بھی نام ہے اصحاب ایکا، ایکا والے، اور عام طور پر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی قوم کے نام ہیں، ان کی الگ الگ، جس طرح سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا گیا ہے، اسی طرح اصحاب مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے۔ ایکا کے معنی ہیں جنگل کے۔ اصحاب ایکا ایکچولی جس جگہ پہ رہتے تھے یہ مدین والے، جو قوم تھی شعیب علیہ السلام کی، وہاں پر بہت گھنا جنگل تھا،
اور جنگل کی وجہ سے ان کو اصحاب ایکا کہا جاتا تھا۔ قرآن میں ان کا بھی اصحاب ایکا کے حوالے سے بھی ان کا ذکر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ والمرسلین، کہ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اور ایک جگہ سورۃ الحجر میں آیا ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، کہ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ اب یہ جو اہل مدین تھے جن کے درمیان حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ کیا کر رہے تھے اور ان کا کیا پرابلم تھا اور ان کی کیا بڑی بیماری تھی؟ ان کی اندر ایک خاص بیماری تھی، اس کا ذکر خاص طور پر قرآن میں کیا گیا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی جب ان سے بات کرتے ہیں تو بار بار تاکید کرتے ہیں اس حوالے سے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اہل مدین جو تھے، مدین والے، ان سے خطاب کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام کہتے تھے یا قوم اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ یہ مدین والے، ان کی یہ بڑے تاجر تھے۔ ایک ایسی قوم گزری ہے تاریخ میں جس نے بہت ترقی کی، تجارت کی دنیا میں بہت، بزنس میں بہت کامیابی حاصل کی، اور عام طور پر ان کے ہاں جو لوگ تھے سارے بزنس مین تھے، بڑے بڑے، اور بڑی کامیابی ان کو ملی تھی۔ اور جیسا کہ آپ دوسری قوموں کی تاریخ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ جو نعمت دیتا ہے اصل میں یہ نعمت امتحان ہوتی ہے، کیونکہ زندگی ہی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، ہم کو، آپ کو، یہ امتحان ہے۔ اب یہ امتحان کسی کا امیری سے ہوتا ہے، کسی کا غریبی سے ہوتا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ مل جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے وہ اس کو کیسے سنبھالتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کس رستے میں اس کو لگاتا ہے، اور کسی کو کم ملتا ہے تو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ کس طرح صبر کر رہا ہے، وہ شکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی غریبی اس کو ایمان کے راستے سے ہٹا رہی ہے۔ تو یہ قوم ایک بزنس مین قوم تھی اور بہت ترقی اس نے کی تھی، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی بیماری یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ڈنڈی مارتی تھی، وزن کرتی تھی تو غلط وزن کرتی تھی، کم وزن کرتی تھی، اور اس کے لیے اس نے نئے نئے طریقے اختیار کر رکھے تھے۔ اور عام طور پر ان کی جو مارکیٹس تھی وہاں پر دھوکہ دہی بہت کامن تھی، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا تھا بزنس کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جا کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جب بھی تولو پورا تولو، اور جب بھی ناپو پورا ناپو، اور انصاف کے ساتھ ناپو، اور آدمی کو سامان کم مت دو اور غلط سامان بھی ان کو مت دو۔ ایسا نہ کرو کہ ان کو کچھ غلط سامان دے دو، ان کے ملاوٹ کر دو۔ یہ بیماری بہت کامن تھی ان کے اندر، اور وہ لوگوں کو اس طرح سے کام کرتے وقت ڈنڈی مارتے تھے اور حق مارتے تھے۔ اور یہ ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض جگہ یہ بیماری ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں ہوتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، کہ لوگ انصاف سے نہیں تولتے، ڈنڈی مارتے ہیں اور حق لوگوں کا کم کر دیتے ہیں، دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں اور چینی میں ریت ملا دیتے ہیں، اور اس طرح کی ملاوٹ کر کے، اور کھانوں میں پتھر ملا دیتے ہیں تاکہ وزن پورا ہو جائے، یا غلط چیز ملا دیتے ہیں۔ تو اس سے ایک سوسائٹی کا جو نقصان ہوتا ہے، جو تباہی پھیلتی ہے، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ تباہی شعیب علیہ السلام کے قوم میں بہت زیادہ تھی، یہ برائی۔ تو انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ دیکھو، وزن کا خیال رکھو، میزان کا خیال رکھو۔ تم اگر میزان کا خیال نہیں رکھو گے تو پھر یہ ایسی برائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ تمہارے اوپر نازل ہوگا اور تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ میزان کی کیا اہمیت ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا کہ ہم نے اس آسمان کو، اس زمین کو، اس پورے نظام کو ایک بیلنس کے ساتھ بنایا ہے، اس کے اندر ایک عدل قائم کیا ہے، اس کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ تم کسی بھی سسٹم کو کہیں بھی ذرا بھی بریک کرو گے تو پورا سسٹم ڈسٹرب ہوگا، پوری تباہی پھیل سکتی ہے۔ ذرا سی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو کیسی مصیبت آ سکتی ہے، زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میزان کبھی مت گڑبڑ کرو، ناپ تول وزن کو کبھی خراب مت کرو، اور وزن کو انصاف کے ساتھ کرو، اور کبھی بھی کم کر کے کسی کو مت دو۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وزن کرتے ہو تو دینے والے کو تھوڑا زیادہ دو، کم مت دو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور یہ بھی کہا اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ اے لوگو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ دیکھیں، یہ انصاف کی جو بات ہے یہ اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک انسان کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، ایک ڈر نہ ہو،
یہ احساس نہ ہو کہ اس کو مرنا ہے، اس کو حساب دینا ہے، اس کے معاملات پیش کیے جائیں گے، اس کی جواب دہی ہے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ بات نہیں مانو گے اور اسی طرح اس راستے پہ چلتے رہو گے تو وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شعیب علیہ السلام کے قصے کے تحت یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت شعیب نے اپنی قوم کو دعوت دی اللہ کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف اور اس قانون کی طرف جو قانون خدا نے بنایا ہے۔ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے اور ساری چیزیں اسی کی بنائی ہوئی، آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ جو پورا سسٹم چل رہا ہے وہ خود چلا رہا ہے اور انصاف کے ساتھ چلا رہا ہے، میزان کے ساتھ چلا رہا ہے، ایک بیلنس کے ساتھ چلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اپنی دنیا میں انصاف کو مینٹین کریں، عدل کو قائم کریں۔ اور یہی بات جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتا ہے قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، کہ ہم تو تم کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، بڑا عقل مند سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے تم ہم سے بھی بڑے تاجر بنو گے، ہم سے زیادہ گھپلے بازیاں کرو گے، ہم سے زیادہ آگے نکلو گے اور بڑے مارکے سر کرو گے، اور کیا تمہاری نمازیں اور یہ تمہاری عبادت تم کو یہی سکھاتی ہے کہ تم ہمیں اس طرح کی باتیں بتاؤ کہ ہم اپنے باپ دادیوں کا راستہ چھوڑیں، جو طریقہ ہم نے سیکھا ہے کاروبار کا وہ طریقہ بھی چھوڑ دیں۔ پھر یہ جواب بھی دیا ان کی قوم نے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ حضرت شعیب پھر بھی ان کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو تم غلط کام کر رہے ہو اور غلط کام کا اچھا نتیجہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ تم نفع کما لو، لیکن یہ حرام خوری کا نفع تم کو راس نہیں آئے گا، آخر جا کر تمہارا پیٹ پھٹے گا اور اس دنیا میں بھی تم تباہ ہوگے اور آخرت میں تو پھر تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، کہ اے شعیب اگر تم ایسی باتیں کرتے رہے اور اسی طرح تم ہم کو سمجھاتے رہے تو ہم تو تمہاری بات ماننے والے ہیں نہیں، ہم تم کو ضرور یہاں سے نکال دیں۔ او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم ہماری بات مان لو گے، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، یا پھر تم کو واپس جانا پڑے گا یا ہم تم کو نکال دیں گے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، کہ اے شعیب انہوں نے کہا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو اس سے تمہارا نقصان ہی نقصان ہوگا اور تمہارے لیے بہتری اسی بات میں ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ تو الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آخر میں یہ معاملہ نکلا کہ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ تباہ ہوئے، کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکی اور آخر میں وہ گھاٹے میں رہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ ناظرین ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ اس قصے کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں جو اس کی آیتیں آئی ہیں ان کو تلاوت کیجئے تاکہ آپ مزید سمجھ سکیں کہ قرآن پاک میں یہ کیا باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائیں۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، کہ جب بات طے ہو گئی اور یہ بات سمجھ آ گئی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ان کی بات ماننے والی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا آرڈر آ گیا کہ عذاب دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی عذاب آ چکے تھے، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کچھ لوگوں کو سزا دیتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ ظلم کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ اس دنیا میں ہی ایسے انجام کو پہنچ گئے کہ عبرت لینے والے اگر چاہیں تو ان سے عبرت لے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارا وقت آ گیا، آرڈر آ گیا، نجینا شعیباً، تو ہم نے حضرت شعیب کو بچا لیا۔ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بڑے عذاب آئے ہیں اس میں ہمیشہ نبیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور اچھے لوگوں کو بچایا گیا ہے۔ تو جو اچھا آدمی ہے وہ ہر حال میں بچا لیا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح، اللہ نے فرمایا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو بچایا، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے بچایا۔ وأخذت الذین ظلموا الصیحہ، جو لوگ ظالم تھے ان کو ایک زور کی چیخ نے گھیر لیا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھر میں پڑے رہ گئے۔ ایک زلزلہ آیا تھا ان کی عذاب کی صورت میں، ایک زور کی چیخ آئی تھی، ایک ایسا زلزلہ جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ خود ایسا کام کر رہے تھے، وہ خود دنیا کے لیے ایک زلزلے کا سبب بن رہے تھے۔ انہوں نے پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا تھا اپنی بے ایمانی سے۔
اور یہ بیماری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، عام طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں دنیا میں، کہ کچھ لوگ تو بہت امیر ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا جو طبقہ ہوتا ہے دنیا کے انسانوں کا وہ غریب ہو جاتا ہے۔ تو امیر تو عیش کرتے ہیں اور غریب بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اس کی زندگی ایک زلزلے جیسی زندگی رہتی ہے، مصیبت کی زندگی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم کو بھی پھر عذاب سے دوچار کیا اور ایسا زلزلہ دیا کہ اس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔